نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، گزشتہ مجلس میں آج کل کے حالات میں ایک مؤثر تدبیر اور ہتھیار دعا ہے، اس کے بارے میں مختصر بات آئی تھی. لیکن دعا کب مؤثر ہوتی ہے، کب اثر کرتی ہے، اور صحیح معنوں میں دعا کے ذریعے سے اللہ کی مدد کب آ سکتی ہے، وہ میں مختصر آپ کو بتا دوں. بس خلاصہ یہ کہ دعا، جس کو ہم دعا کہتے ہیں، اللہ سے مانگنا، اور مانگنا کیسا؟ عاجزی کے ساتھ، یقین کے ساتھ. ایسا مانگنا قبول کب ہوگا؟ سب سے بڑی شرط ہم گناہوں سے پاک بھی ہوں. یا کوئی حرج کی بات نہیں، گناہوں اللہ معاف فرما دے گا توبہ سے. لیکن اپنے ذمے اگر کسی کا حق ہوگا، کسی کا حق دبایا ہے، ہمارے پاس ناحق ہے کسی کا مال، اور ہمارے پیٹ میں حلق سے حرام لقمہ اترتا ہے، تب تو پھر سن لینا، کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کے بھی ملتزم کے ساتھ چپکے اگر وہ چمٹ جاوے اور ایسا روئے، ایسا مانگے کہ دیکھنے والے کو رحم آ جاوے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی. بہت خطرناک چیز ہے. یہ شرط ہے اصل.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دو کہ جس عمل کی بنا پر میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جب میں دعا کروں اللہ قبول فرما لے، جب میں ہاتھ اٹھاؤں اللہ تعالی خالی نہ لوٹاوے، اس کو بولتے ہیں مستجاب الدعوات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک بات بیان فرمائی، کوئی شرط نہیں مستجاب الدعوات کے لیے، فرمایا اپنا لقمہ حلال کا کرو، آپ مستجاب الدعوت بن جاؤ، شبہ بھی نہ ہو ہماری کمائی میں، ہمارے مال میں۔ جو شبے سے بچتا ہے حرام سے ضرور بچے گا۔ بعض مرتبہ نہیں ہمیں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مال کیسا ہوگا، معلوم نہیں۔ ایک مثال دوں، ایک مثال صرف بس، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، بہت باریک مثال ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بیت المقدس عبادت کر رہے تھے، بیت المقدس میں، جہاں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 کے برابر، حرم شریف میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر، اتنا ثواب۔ تو بیت المقدس میں تھے، رات کے وقت کچھ ساتھی بھی تھے ان کے، وہ ساتھی چلے گئے، وہ اکیلے تھے مسجد میں، اندھیرا تھا مسجد میں۔ وہ خود فرماتے ابراہیم بن ادہم، ان کی حالات میں ہے یہ بات۔ ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ میں اندھیرے میں تھا اور ایک دیوار کے پیچھے تھا، میں نے سنا کہ محراب کے پاس 2 فرشتے ہیں، وہ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سنا وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ ایک فرشتے نے پوچھا یہ کون ہے؟ آدمی اکیلا، دیکھیں ابراہیم بن ادہم۔ تو دوسرے فرشتے نے پوچھا وہ بلخ والے، بلخی، جو بلخ کے بادشاہ تھے اور بادشاہت چھوڑ دی انہوں نے اللہ کی محبت میں، اللہ کی دوستی میں، وہ ابراہیم؟ تو اس فرشتے نے کہا جی ہاں وہ ابراہیم۔ ٹھیک ہے، اچھا اس ابراہیم کی ولایت تو اللہ نے سلب فرما لی، چھین لی، ان کی دوستی تو ٹوٹ گئی اللہ سے۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا کیسے؟ یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، پوری بادشاہت چھوڑ دی اللہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ بہت لمبے واقعات ہیں، یہ مختصر وقت ہے اس لیے پوری بات نہیں آتی۔ انہوں نے تو پوری بادشاہت چھوڑ دی، کیسی بات کرتے ہو آپ؟ دیکھیں ہاں بات صحیح ہے آپ کی، اللہ کی دوستی کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نسبت پیدا کرنے کے لیے اگرچہ پوری بادشاہت چھوڑ دی، لیکن ابھی ان کی ولایت ختم ہے، وہ ولی نہیں ہے اب۔
وہ فرشتے نے پوچھا وہ کیسے؟ ٹھیک ہے، وہ بصرہ میں تھے. کہاں؟ فلسطین. کہاں؟ بصرہ. فلسطین آج اور بصرہ عراق میں ہے. کتنا دور کہ وہ بصرہ میں جب تھے نا، تو انہوں نے ایک دکان سے کھجوریں خریدی. کھجوریں خریدنے کے بعد وہ تھیلی لے کر چل رہے تھے، تو ایک نیچے کھجور پڑی ہوئی تھی. وہ کھجور انہوں نے اٹھا لی اور اٹھا کر کھا لی، اور یوں سمجھے کہ میری کھجوریں نے. تحقیق نہیں کی. فرشتے نے کہا اس ایک کھجور کے کھانے کی بنا پر تحقیق نہیں کی انہوں نے کہ میری ہے کیا دکان والے کی ہے. ایک کھجور شبے والی تھی، حلق سے نیچے اتری، ایک لقمہ، اللہ تعالیٰ نے ولایت چھین لی. اب وہ ولی نہیں ہے. گھبرا گئے. جنہوں نے پوری بادشاہت چھوڑی ہو، تو کیا ایک کھجور کیا ان کے نزدیک کیا قیمت ہوگی؟ وہ تو اپنی سمجھے تھے. لیکن بغیر تحقیق کے کھا لی. یہ ہے شبہ. یہ تو میں نے شبے کی مثال دی، ایک معمولی. شبے کی ایک مثال دی میں نے. تو کیا ہوا معلوم؟ چلے گئے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، فلسطین سے سیدھے بصرہ آئے. اور بصرہ آ کر جس دکان سے کھجور خریدی تھی نے، پھر کھجور خرید کے ایک کھجور واپس کر دی کہ لو بھائی یہ تو آپ کا حق تھا، معاف فرمانا. معلوم نہیں 5-6 مہینے پہلے کھجوریں، ایک کھجور. ہم تو کیا سمجھتے معلوم؟ ایک ٹماٹر میں کیا ہو گیا، ایک آلو میں کیا ہو گیا. بیچارہ لاڑی والا آتا ہے نا، تو کہا کہ 1 کلو پیاز دے دو. پیاز تو اپنی طرف سے ایک اور ترازو میں ڈال دیتا ہے. بھائی تم کیوں ڈالتے ہو؟ یہ آپ کے لیے جائز ہے؟ حرام ہے. آپ نے 1 کلو پیاز جو لیے نا لہری والے کے پاس، کتنے بہت 15-20 آئے ہوں گے، ان میں سے ایک پیاز آپ نے ملا دیا، 15-20 پیاز حرام کے ہو گئے. اب جو بھی سالن پکے گا نا وہ سب حرام کا ہے. کوئی سمجھتا ہی نہیں اس بات کو کہ یہ بھی بندے کا حق ہے. آپ نے اجازت کے بغیر لیا. اس کے دل کو پوچھو کہ وہ راضی تھا. بس آپ کا حق تو اتنا ہی بنتا ہے، 1 کلو سے زیادہ نہیں. آپ ہر وقت لاڑی والے اور دکان والے کے پاس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ مجھے زیادہ دے. کبھی آپ نے زیادہ پیسہ دیا؟ یک طرفہ معاملہ کیوں کرتے؟ ہر وقت خریدنے والا یہی چاہتا ہے مجھے زیادہ دے. تو آپ کبھی کیوں نہیں سوچتے کہ 10 روپے کا ہے تو لاؤں میں 12 روپے دوں؟ کبھی بیچارہ غریب ہے، حالانکہ وہ کروڑوں پتی ہوگا، بنگلہ ہوگا، اس کے سامنے لاڑی آئی، لیکن کبھی یہ نہیں چاہتا کہ 50 روپے کی نوٹ لی، 45 روپے کا مال خریدا، اس کے بعد 5 روپے چھوٹے نہیں ہیں، تو وہ مالدار ایسا نہیں کہے گا رہنے دے بھائی 5 روپے رہنے دے، تیرے بچوں کو دے دینا. کبھی نہیں بولتا یا اللہ. ہاں اس کے پاس سے اگر 2 کلو کیلے لیے ہوں گے نا تو 2 کلو کے اوپر 100 گرام زیادہ لے گا، اور کیا کہے گا؟ 2 کلو لیے نا 2 زیادہ رکھوں، کمیشن، ڈسکاؤنٹ. 50 روپے کے ہیں تو 40 روپے لے. یہ مالداروں کا حال ہے. اور بیچارہ صبح سے لے کر شام تک لاڑی لے کر گھوم رہا ہے.
ان کو پوچھو کہ کتنا کمایا پورے دن میں؟ 200 روپے 300 روپے. بس وہ جا کے بیچارہ سامان خریدے گا, اپنے بچوں کو کھلائے گا اور رات کو آرام سے سوئے گا. صرف 200 روپے کمایا. اس میں بھی مالدار لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ تو میں نے ایک مثال دی, ایسے تو ہزاروں مثالیں ہیں. ایک مجلس میں کیا سمجھاؤں آپ کو. ایک کھجور ولایت چھین گئی, واپس آئے بصرہ آئے. یا اللہ ذرا آپ سوچو نا مسلمانوں, سوچو اللہ کے واسطے سوچو. میں بیان نہیں کرتا, بس صرف ایک احساس دلاتا ہوں. سوچو نا مسلمانوں, ہمارے پاس کیسا پیسہ آتا ہے. جواب دینا ہے نا اللہ کے واسطے. واللہ میں کہتا ہوں معاف نہیں ہوگا. یہ سنو, معاف نہیں ہوگا. یہ تو حدیث میں ہے یہ بات. اللہ کے یہاں 3 رجسٹر ہیں, 3 اعمال نامے. حدیث میں حضرت عائشہ کی روایت ہے, مشکات شریف میں. ایک رجسٹر ایسا ہے کہ اللہ کسی حال میں معاف نہیں کرے گا. اس میں جو لکھا ہوا ہے معاف کبھی نہیں کرے گا. دوسرا رجسٹر ایسا ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. چاہے تو اللہ معاف کر دے, چاہے تو اللہ مواخذہ فرمائے, کوئی پرواہ نہیں. تیسرا رجسٹر, ضرور بدلہ دلوایا جائے گا, ضرور حساب چکایا جائے گا. میرے الفاظ سنو. تیسرا رجسٹر, اس کو معاف نہیں کیا جائے گا, حساب ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پہلا رجسٹر جس میں جو لکھا ہوگا کسی حال میں اللہ معاف نہیں کرے گا, وہ کیا لکھا ہوگا؟ کفر اور شرک. جس نے شرک کیا ہوگا, جس نے کفر کیا ہوگا, کسی حال میں معاف نہیں ہوگا. ذرا دھیان دو اپنے گھروں میں, ہماری اولاد, ہماری عورتیں کوئی کفر شرک نہ کرتی ہو. دھیان دو اللہ کے واسطے. جو بہت تعویذ گنڈوں میں پڑ جاتا ہے نا, باپوں کا چکر, بلکہ غیروں کے پاس بھی وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں. کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ, کبھی نہیں معاف کرے گا. بہت خطرناک سزا ہے جہنم, اور اتنی خطرناک جہنم ہے. صرف جہنم کے پاس سے اگر کسی کو گزارا جاوے, اندر میں داخل نہ کیا جاوے, اس کے پاس سے اس کا گزر ہو, پوری زندگی اگر وہ بادشاہ رہا ہو دنیا میں, لاکھوں سال جو راحت اس نے اٹھائی, جو سکون ملا, 1 سیکنڈ میں سب بھول جاوے گا. اتنی خطرناک جہنم ہے مسلمانوں, سمجھو. بعض خطرناک ایسی چیزیں ہیں جہنم میں کہ آدمی کی نیند حرام ہو جاتی ہے. تو پہلا رجسٹر کفر اور شرک کسی حال میں معاف نہیں ہوگا. ذرا تحقیق کر لیا کرو, ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں, کہیں شرک میں مبتلا ہو کے تو نہیں آتے, بلکہ میں 100% تو نہیں 80% میں کہتا ہوں, ہمارے بچے ایسے گیت گاتے ہیں, ایسی تعلیم حاصل کرتے ہیں اسکولوں میں, اور خاص کر کے پرائیویٹ اسکولوں میں جو مسلم نہیں ہیں. ایسے آتے ہمارے بچے یہاں, جب صبح میں جاتے ہیں شام آتے ہیں مشرک بن کے آتے ہیں, کافر بن کے آتے ہیں. سمجھو مسلمانوں, آنکھیں کھولو, اب تو آنکھیں کھولو. کب تک, میں نے گزشتہ کہا تھا, کب تک غفلت میں پڑے رہو گے, کب تک سوتے رہو گے. اب تو بیدار ہو جاؤ. ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے؟ معاف نہیں ہوگا, کسی حال میں معاف نہیں ہوگا. حدیث میں دوسرا رجسٹر, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہ کون سے؟ اللہ کے حقوق, نماز, روزہ, زکوٰۃ,
حج جو اللہ کے حقوق ہے، اس میں اگر کوتاہی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف بھی فرما دے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تو ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. ہم عبادت کریں گے تو اللہ اور بڑا ہو جائے گا، اللہ کی بزرگی میں اضافہ ہوگا. نہ 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 نہ، اللہ تو پہلے سے بڑا ہے. پوری دنیا اگر نافرمان بن جاوے، کافر بن جاوے، اللہ کو نہ مانے، پھر بھی اللہ تو وہی بڑے ہیں جو پہلے سے ہیں بڑے. کوئی کمی نہ آوے. اور سارے بندے اگر اللہ کے مطیع فرما بردار ہو جاوے، بلکہ کیسے متقی ہو جاوے معلوم، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ساری دنیا ہو جاوے، پھر بھی اللہ کی بڑائی میں ایک رائے کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. پہلے سے بڑے ہیں اللہ، کمی بھی نہیں ہوگی، اضافہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں نا، وہ تو ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ کو کیا فائدہ؟ ہمارا فائدہ ہے. عبادت نہیں کرو گے ہمارا نقصان ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، چاہے تو میں معاف کروں، چاہے تو میں مواخذہ کروں، پکڑ کروں. تیسرا رجسٹر، ضرور بدلہ دلاؤں گا، حساب چکانا پڑے گا. وہ تیسرا رجسٹر، اس میں بندوں کے حقوق لکھے ہوں گے کہ فلانے بندے نے فلانے کے پاس سے اتنا پیسہ لیا تھا، نہیں چکایا، چلو ادا کرو اب. اور ادا کرنا پڑے گا. سنو مسلمانوں، چاہے 10 روپیہ کیوں نہ ہو، 10 روپیہ. کسی لاڑی پر چائے پی، پیسے باقی رہ گئے، ادا نہیں کیے، بھول گئے، کل قیامت کے دن 10 روپے چکانے پڑیں گے. لیکن وہ 10 روپیہ کون سا؟ وہاں کا سکہ الگ ہے. آپ انگلینڈ جاؤ گے تو یہاں کا روپیہ نہیں چلے گا، پاؤنڈ خریدنا پڑے گا. امریکہ جاؤ گے تو یہاں کا روپیہ آپ 2 دکان پر 1000 کی نوٹ، 500 کی نوٹ نہیں چلے گی، ڈالر دینا پڑے گا. مکہ مکرمہ جاؤ، روپیہ نہیں چلے گا، دکان پہ جاؤ گھڑی خریدنے 5000 روپے کی، تو آپ 5000 روپے دیں گے. کیا دیا؟ وہ تو کاغذ سمجھیں گے. نہیں، ریال لاؤ بھائی، ریال. تو آخرت میں ہم روپیہ پیش کریں گے، اللہ فرمائیں گے یہ نہیں چلے گا سکہ. آخرت میں تو نیکیوں کا سکہ چلتا ہے. تو 10 روپے کے بدلے میں حدیث میں آتا ہے 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. 700 کیسی مقبول نمازیں جو قبول ہو. اور مقبول نماز کسے کہتے ہیں معلوم؟ ایک ہی میں شرط بتاتا ہوں آپ کو مقبول نماز کی. ہاں، جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ پڑھی ہو، اور اس طرح نماز پڑھی ہو کہ اس سے پہلے ہمارے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ گیا ہو، اور ہم نے جو لباس پہنا ہے اس میں 10 روپے کا بھی حرام کا شعبے کا کپڑا نہ ہو. حدیث میں ہے یہ بات. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے 100 درہم کا کپڑا پہنا، 10 درہم اس میں حرام کے ہیں، تو پورا کپڑا حرام کا سمجھا جائے گا، اس میں عبادت قبول نہیں ہوگی. تب آپ ہی بتاؤ نماز کب قبول ہو؟ ایک تو جماعت کے ساتھ ہو، اور ہماری کمائی حلال کی ہو، حرام لقمے نہ اتارے ہو ہم نے. اگر ہم نے اس طرح کیا ہے کسی کا حق تو اس کو ادا کرے. تو 700 مقبول نماز صرف 10 روپے میں. ہاں 10 روپے میں. ہمیں تو 10 روپے میں پیٹ بھرے، بچے کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. 10,000 سے پیٹ نہیں بھرتا، 10 لاکھ سے پیٹ نہیں بھرتا آج کل. تو 10,000 جس نے حق دبایا ہوگا کیا دے گا وہ؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ مل مفلس، غریب کون؟ صحابہ تو یہ سمجھے کہ دنیا کا غریب. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے غریب، وہ ہے مفلس کہ جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، پیسہ نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، دنیا نہ ہو، وہ ہے مفلس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، مفلس وہ نہیں ہے. تو کون مفلس یا رسول اللہ؟ فرمایا مفلس وہ ہیں اللہ کی نظر میں جو کل قیامت کے دن
اتنی نیکیاں لے کر آئے گا جو پہاڑوں کی شکل میں ہوگی. وہ خوش ہو جائے گا بندہ, آہا میری نیکیاں تو دیکھو, میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے, اب بھی فیصلہ ہو جائے گا, اب بھی اللہ حکم کرے گا جا میرے بندے جنت میں. اتنے میں وہ بندہ وہاں کھڑا ہوگا, ایک آدمی آئے گا, بہن آئے گی, اللہ یہ میرا بھائی ہے, میرا حق نہیں دیا تھا دنیا میں, کتنا پڑتا تھا حق, اللہ کو تو پتا ہے کہ 5 لاکھ پڑتا تھا, جب وہ نیک کیا ہے نا 5 لاکھ کے حساب سے لے جا. ابھی تو بہن کا حق دیا, بھائی آئے گا, مسلمان آئے گا, پڑوس آئے گا, یہاں تک کہ غیر مسلم بھی آئے گا, سرکار بھی آئے گی, سرکار کا حق دبایا, میٹر چوری کی ہم نے, معمولی سمجھتے اس کو میٹر, ارے کیوں استعمال کرتی ہوں اللہ کے واسطے لائٹ, ارے اندھیرے میں رہنا بہتر ہے اگر چوری کرنا ہے تو. سنو مسلمانوں, بدنام ہے مسلمان, اس کا حق بڑا خطرناک ہے, کافر کا حق. سن لو, اللہ مسلمان کو تو نیکیاں بھی دے گا کل قیامت کے دن, نیکیوں کے ذریعے سے حق کی ادائیگی ہوگی, لیکن کافروں کو نیکیاں نہیں ملے گی. تو کیا ہوگا, کافروں کے گناہ اس مسلمان پر ڈال دیے جائیں گے. اور کافر کا گناہ کتنا خطرناک ہوتا ہے, ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی. سمجھو مسلمانوں, اللہ کا واسطہ میں دیتا ہوں, سمجھو, چوری مت کرو, حرام کا مت لو, حرام کا جمع مت کرو, کسی کا گرا ہوا مت لے لو, اور آپ کو جب پتا ہو کہ کوئی چوری کر کے لایا ہے اس کو خریدو مت. اللہ کے واسطے میں کہتا ہوں, سمجھو لا مسلمانوں, میرے پاس الفاظ نہیں آپ کو سمجھانے کے, آپ بتاؤ میں کن الفاظ میں سمجھاؤں, اور یہ ساتھ بھی نہیں دیتا کہ میں سمجھاؤں آپ کو. یاد رکھنا, اللہ کو غافل مت سمجھنا, ابھی بھی وقت ہے, زندگی ہے, توبہ کر لو, جس کا آ کے دے دو, حرام کا ہے نکال دو. بہت خطرناک وقت ہوگا موت کے وقت, اسی وقت سے اکیلے سب سامنے آ جاوے گا. قبر میں بہت مشکل ہے مسلمانوں, اکیلے سونا کیا ہوگا, حشر کے میدان میں کیا ہوگا, جہنم میں کیا ہوگا, کیا کرے, الارم بج گیا. ٹھیک ہے, بس سمجھو, اتنا مختصر میں نے, اللہ مجھے بھی سمجھ کی توفیق دے, آپ لوگوں کو بھی سمجھ کی اور عمل کی توفیق دے تمام مسلمانوں. واخر دعوانا